السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ مولانا، ہمارا آپ سے سوال ہے، گھر کے کسی ایک فرد پر قربانی واجب ہے یا جتنے بالغ افراد ہیں ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، صدق الله العظيم۔ قربانی پورے گھر پر یعنی گھر کے کسی ایک فرد پر واجب ہے یا ہر ایک بالغ صاحب نصاب آدمی پر واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ جناب، گھر کے جتنے افراد بالغ ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے کہ قربانی کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، گھر کی عمارت کے ساتھ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعتن، فرمایا کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو، جو وسعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اس پر قربانی واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر کی جو عمارت صاحب نصاب ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ گھر کا جو فرد صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقرہ، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت، اپنی گھر والیوں کی طرف سے گائے ذبح کی۔ اب دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کی، اور اس حدیث سے کیا ہے، یعنی اپنی طرف سے الگ قربانی کی اور اپنے گھر والیوں کی طرف سے الگ قربانی کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ ان کی بیٹیاں علیحدہ علیحدہ قربانی کیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، قومی یا فاطمہ فاشہدی اضحیتک، اے اضحیتک، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اپنی قربانی کا جانور ذبح ہوتے وقت اس کے قریب کھڑی ہو جاؤ۔ اب اس سے بھی معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے قربانی الگ ہوتی۔ دلیل نمبر 5 یہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان یضحی علی ان کل من فی البیت بشاۃ شاۃ، گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک ایک بکری قربانی کرے۔ یہ باقی رہا کہ بعض حضرات ہمارے اکابر اہل حدیث یہ فرماتے ہیں کہ ایک سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب، کہ انہوں نے جو ہے نا ایک جانور ذبح کیا پورے گھر کی طرف سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب، یہ مسئلہ الگ ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایک فرد صاحب نصاب ہے، کوئی اس کے علاوہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں، تو جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرے گا۔ اور دوسری یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی روایت کے آخری الفاظ فصارت کما ترى، یعنی جب گھر کے کئی افراد صاحب نصاب بن گئے تو ہر ایک پھر اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے چونکہ ایک قربانی کی تھی لہٰذا گھر کے اندر ایک فرد قربانی کرے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، نہیں، یہ اس وقت ہے جب گھر کے اندر صرف ایک آدمی صاحب نصاب ہو، یا یہ ہے کہ گھر کے کچھ افراد کمانے والے ہیں لیکن ان سب کا جو ہے نا خرچ کرنے والا ایک ہی آدمی ہے اور وہی صاحب نصاب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے صاحب نصاب، کسی اور کی ذاتی ملکیت کچھ بھی نہیں ہے۔
اب وہ ایک آدمی جو صاحب نصاب بنے گا اس پر قربانی واجب ہوگی، ہر ایک پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر گھر کے اندر کئی افراد ہیں، ہر ایک کی ملکیت الگ الگ ہے، حتیٰ کہ شریعت کے اندر خاوند کی ملکیت الگ شمار ہوتی ہے، بیوی کی ملکیت الگ شمار ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ کے اندر ہے، نماز کے اندر الگ الگ وجوب ہیں۔ اسی طرح اگر قربانی کے اندر بھی صاحب نصاب جتنے افراد ہیں، ہر ایک اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرے گا۔ پورے گھر میں ایک فرد کا قربانی کرنا جبکہ اور بھی صاحب نصاب صحیح نہیں ہے۔ اچھا مولانا آپ تھوڑی سی یہ بات بتائیں کہ جس طرح بچے باہر چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، کمانے کی صورت میں 2 چلے گئے 3 چلے گئے، پھر وہ جتنے پیسے ہوتی ہیں آمدن وہ اپنے والد صاحب کو بھیجتے ہیں، وہ خود نہیں خرچ کرتے، اور خرچ جو ہے اس کا والد کرتا ہے، جہاں بھی لگانے ہوں ان کو والد کرتا ہے۔ تو وہ جو بچے کما رہے ہیں اب وہ صاحب نصاب بنے یا والد بنا؟ اگر وہ کمانے کے بعد اپنی ذاتی ملکیت میں کچھ بھی نہیں رکھتے، ہر ایک چیز کا مالک اپنے والد صاحب کو بنا دیتے ہیں، اب تو والد صاحب مالک بن گئے، اب وہ صاحب نصاب۔ ہاں جی، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ بچہ اپنی ملکیت میں اتنا بھی نہیں رکھتا کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچ جائے، تب ہے۔ اور اگر اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں بھی اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کے بعد وہ جو بچتا ہے وہ والد صاحب کو دیتا ہے، والد کو مالک بنا دیتا ہے۔ اب والد کی مرضی جہاں بھی خرچ کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، والد کو الگ مالک بناتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ والدین کو خرچہ دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی خرچ دیتا ہے، وہ اتنا خرچ دیتے ہیں کہ والد صاحب الگ سے صاحب نصاب ہیں۔ وہ تو پھر جو الگ صاحب نصاب ہوگا، چاہے وہ اپنی اولاد کے خرچے سے بنے یا اس کی ذاتی کچھ ہو، یہ 2 مسئلے الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی ملکیات میں اتنا بھی نہیں رکھتا کہ وہ صاحب نصاب بن سکے، اب اس پر نہیں ہے قربانی۔ جس کو دے رہا ہے اس کو مالک بنا رہا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو اب اس کو، لیکن وہ اپنے پاس بھی رکھے اور اس کا مالک بن جائے، صاحب نصاب بن جائے، اور باپ کو بھی دے، اپنے والد صاحب کو دے، وہ بھی الگ سے صاحب نصاب بن جائے، تو پھر وہ الگ الگ ہوگی۔ مطلب ہے وہ اپنے پاس بھی رکھتا ہے، خود بھی صاحب نصاب ہے، اور والد صاحب کو جو بھیجتا ہے والد صاحب بھی اس وجہ سے ان پیسوں سے صاحب نصاب ہے۔ اب دونوں پر الگ دونوں پر الگ الگ الگ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی مولانا، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آگے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، ایک دلچسپ موضوع آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔